گھر میں جتنی عورتیں ہیں جتنے بچے ہیں سب کو مسنون دعائیں یاد کرانا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر میں سے نکلنے کے بعد، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، نکلنے کے بعد، شیشہ دیکھتے وقت، دودھ پیتے وقت، نیا پھل کھاتے وقت، جتنی مسنون دعائیں ہیں ساری عورتوں کو سکھانا، ساری اپنے بچوں کو سکھانا، پھر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ پھر وقت بچ گیا، اب جو وقت بچ گیا، خامن تو گیا دفتر، بچے گئے اسکول، عورت گھر میں اکیلی ڈر رہی ہے، جی اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہو اللہ اس کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو خالی اوقات کو اللہ کے ذکر سے عورتیں بھی آباد کریں، لڑکیاں بھی آباد کریں، گھر میں خالی اوقات کو اللہ کے ذکر سے، اور ہاتھ کام کر رہا ہو زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، کھانا بھی پکاتی جائے، درود شریف بھی پڑھتی جائے، تو جو اس کھانے کو کھائے گا اس کے دل میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت بڑھتی چلی جائے، کپڑے بھی دھوتی جائے اور برتن بھی دھوتی جائے، جھاڑو بھی دیتی جائے، اور اللہ کا ذکر بھی، گھر میں ایک ذکر کا ماحول، نماز کا ماحول، ایمان کا ماحول، نماز کا، ذکر کا ماحول اور دعاؤں کا ماحول، قرآن کی تلاوت کا ماحول، اور روزانہ ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ آدھا گھنٹہ، تاکہ گھر کی عورتیں، بچیاں، لڑکیاں، لڑکے سب آدھا گھنٹہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کی رحمت ان پہ برسے، سکینہ ان پر نازل ہو۔ اب بچوں کو تو بھیج دیا اسکول، سارا شیطانی ماحول، بچے وہاں سے گھر واپس آئے، ماں نے کھانا کھلا کے بھیج دیا، گلی میں سارا شیطانی ماحول۔ اب ہر وہ شیطانی ماحول میں رہے تو بچے شیطان نہ بنے تو کیا بنے؟ جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو تعلیم کے حلقے میں بٹھانا شروع کر، تعلیم کے حلقے میں بٹھانا، پہلے فضائل اعمال کی کتابیں پڑھی جائیں، پھر 6 نمبر کہے جائیں، آج بیٹا 6 نمبر کہے، کل بیٹی 6 نمبر کہے، پرسوں امی جان کہیں اور ترسوں ابا جان کہیں۔ گھر میں اگر بوڑھی دادی اماں ہیں تو ان کو بھی 6 نمبر سکھانے، گھر کے ہر فرد کو 6 نمبر کا داعی بنانا ہے، تاکہ گھروں میں عورتیں بھی دعوت دیں، بچے بھی دعوت دیں، کوئی سہیلی ملنے آ گئی، کوئی پڑوسن ملنے آ گئی، کوئی رشتہ دار عورت ملنے آ گئی، کوئی مانگنے والی آ گئی، کوئی مائی کام کر، کوئی عورت گھر میں آئے صحیح تو گھر کی عورت اس کو 6 نمبروں کی دعوت دینے والی ہو، بچہ کوئی آ جائے تو بچے اس کو دعوت دیں، لڑکی کوئی آ جائے تو لڑکی ہماری اس کو دعوت، گھر کے ہر فرد کو دین کا داعی بنانا، گھر کے ہر فرد کو دین کا داعی بنانا ہے۔ اور پھر عورتیں اپنے مردوں کو بھیجیں علماء اور مفتی صاحبان کی خدمت میں، اور ان سے پوچھ کر آئیں کہ گھر کے لیے اللہ کے کتنے حکم اور رسول پاک علیہ السلام کی کتنی سنتیں، گھر کے لیے کتنی سنتیں۔ پھر میاں بیوی بچے روزانہ مشورہ کریں، اور جتنا ایمان بنتا جائے اور استعداد پیدا ہوتی جائے، ایک ایک حکم اللہ کا گھر میں زندہ کرنا، رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت گھر میں زندہ کرنی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم 100% گھر میں زندہ ہو جائیں اور رسول پاک علیہ السلام کی سنتیں 100% گھر میں زندہ ہو جائیں۔ تو اس کا ماحول گھر میں بنانا، اللہ کے حکموں پہ چلنے کا، رسول پاک علیہ السلام، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنتوں پہ چل رہے ہو، سنت کے مطابق کھانا، سنت کے مطابق کپڑے، سنت کے مطابق بال، سنت کے مطابق چلنا، سنت کے مطابق کھڑا ہونا، سنت کے مطابق گھر سے باہر، گھر سے اندر، ہر کام سنت کے مطابق، اور اللہ کا ہر حکم گھر میں موجود اور زندہ ہو۔ مثلا ایک سنت کیا ہے کہ نئی چیز کا استعمال آدمی شروع کرے تو جمعے کے دن کرے، جوتی خریدی ہے بدھ کو تو بھائی بدھ کو نہ پہنے، جمعرات کو نہ پہنے، جمعے کی رات کو پہن لیں، جمعے کے دن میں پہن لیں۔ تو آپ نے سنت کو زندہ کر دیا اور 100 شہیدوں کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے سارے حکم علماء اور مفتی صاحبان سے پوچھ کر گھر میں اللہ کے سارے حکم زندہ، تو دکان میں بھی کرنے، دفتروں میں بھی کرنے، لیکن گھر میں اپنے بیوی بچوں کا ذہن بنا کر، ایمان بنا کر، ان کے مشورے سے سارے حکم، ساری سنتیں۔ پھر ہر گھر کو تبلیغی مرکز بھی بنانا ہے، ہر گھر کو تبلیغی مرکز بھی بنانا، ہر گھر میں روزانہ تبلیغی مشورہ ہو، صبح اٹھ کر پہلے کھانے کا مشورہ نہ ہو کہ آج کیا پکے گا، ناشتہ کیا، تو یہ مشورے بعد میں ہونے چاہیے، مشورے بعد میں ہونے چاہیے۔ پہلا مشورہ تبلیغی مشورہ گھر میں، کیا مشورہ گھر میں تبلیغی ہو
کہ بھائی ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، ہماری امت عالمی امت ہے، ہماری ذمہ داری عالمی ذمہ داری ہے. تو ساری دنیا میں سارا اسلام زندہ ہو جائے، اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. امت کا غم کھانا ہمارا کام ہے. دین کے مٹنے کا درد دل میں پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو جائے. اب اس کے لیے روزانہ مشورے ہوں. اجی یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے، 9-10 سال کا ہو گیا ہے، یہ آپ کے ساتھ مسجد کی تعلیم میں شریک ہوا کرے گا. یہ 12 سال کا ہو گیا ہے، یہ 2.5 گھنٹے آپ کے ساتھ لگائے گا، 2 گز کیا کرے گا. یہ 15 سال کا ہو گیا ہے تو یہ سے روزے میں آپ کے ساتھ جائے گا. اب یہ 16-17 سال کا ہو گیا تو چلے میں بھیجو اس کو. 17-18 سال کا ہو گیا تو چلے میں اس کو بھیج دو. اپنے سارے بچوں کو تبلیغ میں چلانا اور اپنی بیٹیوں کو بھی تبلیغ میں چلانا. پھر ان کی شادیاں کر دیں تو بہوؤں کو بھی تبلیغ میں چلانا. بیٹی کی شادی کر دی تو داماد کو بھی. جو گھر کے در کانے نمک رفت نمک شد جو آپ سے لگتا جائے تبلیغ والا بنتا چلا جائے. پھر اس میں مستورات کیا بھائی ہر دوسرے مہینے سے روزہ لگنا چاہیے. مردوں کا تو ہر مہینے سے روزہ ہے، عورتوں کا دوسرے مہینے سے روزہ. اور سارے پھر روزانہ جو تبلیغی مشورہ چلے گا اپنے سارے محلے کے تقاضے، اپنے سارے شہر کے تقاضے. خدا وہ دن بھی لائے کہ میاں بیوی بچے بیٹھ کے سارے پاکستان کے تقاضوں کو سوچ، اپنے سارے شہر کے تقاضوں کو سوچ. بلوچستان میں دین کا کیا حال ہے، سندھ میں عورتوں کا کام کیسا ہے، پنجاب میں تبلیغی کام مردوں کا کیسا ہے، عورتوں کا کیسا ہے. صبح سرد میں کتنی عورتوں نے چلہ لگا لیا، کتنے نے سے روزے لگا لی اور کتنے ابھی نہیں لگائے ہیں. سارے پاکستان کے تقاضوں کو سوچنا. سال بھر کی جماعتیں کہاں کہاں چل رہی ہیں، کن کی نصرت ہو گئی، کہاں چلے کی جماعت بھیجنی ہے، کہاں 10 دن کی جماعت بھیجنی ہے، کہاں مردوں کی بھیجنی ہے، کہاں. اور خدا وہ دن بھی لائے کہ میاں بیوی بچے بیٹھ کر سارے عالم کے تقاضوں کو سوچیں. امریکہ میں اسلام کا کیا حال ہے اور امریکہ میں تبلیغ کا کام کیسا چل رہا ہے. نائجیریا میں مردوں کا کام کیسا ہے، ملیشیا میں عورتوں کا کام کیسا ہے، جاپان میں تبلیغی کام کیسا ہے، تاجکستان میں اسلام کا کیا حال ہے، کتنے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا. ساری دنیا کے ملکوں کے حالات اسلام کے اعتبار سے تبلیغی اعتبار سے معلوم کرنا. یعنی مطلب یہ ہے جو کچھ رائے میں چل رہا ہے یہ سارا ماحول ہماری مسجد کے اندر زندہ ہو، اور جو کچھ مسجدوں میں چل رہا ہو وہ سارا کچھ ہمارے گھروں میں زندہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں اور آپ کے گھر کے ماحول میں کوئی فرق نہیں تھا. جو ماحول مسجد نبوی کے اندر تھا، آپ کے ایک قدم رکھیں تو آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، دوسرا قدم رکھیں تو گھر بالکل مسجد سے متصلاً بنایا. تو جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ سارا کچھ آپ کی مسجد میں ہوتا تھا، جو کچھ مسجد میں ہوتا تھا وہ سارا کچھ آپ کے گھروں میں ہوتا تھا. تو جو رائن میں ماحول ہے اس مرکز میں وہ ہر مسجد میں لانا ہے. جو ہر مسجد میں ماحول ہے وہ ہر دکان، ہر دفتر، ہر کھیت، ہر کارخانے، ہر ہسپتال، ہر اسکول اور ہر پارلیمنٹ ہاؤس، ہر جھونپڑی میں اور ہر مکان میں لے کر آنا ہے. ہر مسلمانوں کے ہر گھر کو تبلیغی مرکز بنانا ہے. ہر مرد کو مبلغ بنانا ہے، ہر عورت کو مبلغ بنانا ہے. ہمارا مال اسلام کے لیے، ہماری جان اسلام کے لیے، ہماری اولاد اسلام کے لیے، ہمارا گھر اسلام. تو گھروں میں جماعتیں بھی ٹھہرانی، گھر سادہ بنائیں. کھانا صحت کے مطابق رکھیں مگر سادہ رکھیں. 2-2 3-3 سالن نہیں ہونے چاہیے. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہم تو سفر کر کے آئے، وہ یہ طے کیا کہ بھائی سالن پکے گا ہم سب کا مگر 1 سالن پکے گا، زیادہ نہیں پکے گا. تو 1 سالن ہونا، یہ نہیں 2-2 3-3 سالن، 4-4 چٹپٹے اور مسالے اور کباب اور پلاؤ اور زردے اور کیا رنگ برنگے کھانے. ہاں مہمان کا اکرام ایک الگ چیز ہے. اپنے گھر میں کھانا سادہ، اپنے گھر میں کپڑے سادے، اپنے گھر میں جوتی سادی، اپنے گھر جو اللہ سے تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے. ہمارے زمانے میں شادی ایک بہت بڑا کام بن گیا.
مکان بڑا خرچیلا کام بن گیا. ہمارے زمانے میں سواری پہ لاکھوں خرچ کیے جا رہے ہیں اور جو سامان گھر کے اندر کے سامان ہیں ان پہ لاکھوں لگائے جا رہے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ڈیزائن بدل جاتا ہے. ڈیزائن بدل جاتا ہے تو جوتی کا ڈیزائن بدل گیا, کرتے کا ڈیزائن بدل گیا, شلوار کا ڈیزائن بدل گیا, ٹی شرٹ کا ڈیزائن. اب ڈیزائن بدلنے کے 2 نقصان. پہلا نقصان یہ کہ پرانے ڈیزائن کی جتنی نعمتیں گھر میں موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر دل سے نکل جاتا ہے. اچھی ہی نہیں لگتی, شکر کیا کرے گا. اب نئے ڈیزائن کی چیز خرید کے لاؤ, گھر میں یہ فرمائش. اب وہ نئے ڈیزائن کی چیز خرید کے لایا بلا ضرورت تو یہ اسراف میں مبتلا ہو گیا. ارے چھوڑو سارے ڈیزائن پکڑ لو. ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 سال بھی گزر جائیں گے, ان کے نمونے پر جو کرتا بنا ہوا ہوگا 100 سال کے بعد یہ آدمی دیکھے گا کہ یہ سنت کے مطابق بنا ہوا ہے. اس کرتے کو دیکھتے ہی دل میں ایمان کی لہر انشاءاللہ دوڑ جائے گی. تو اصل بات یہ ہے کہ بڑا فکر آ جائے تو چھوٹا فکر چلا جاتا ہے. آدمی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہے, بڑا پریشان اس فکر میں لگا ہوا. اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ سانپ آ رہا ہے کاٹنے کے لیے. تو بتاؤ سانپ کو دیکھ کر درد سر یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ سارا درد سر بھول جائے گا. اب تو جان بچانے کی فکر, بڑی فکر لگ جائے تو چھوٹی فکریں بھول جاتا ہے. صحابہ کرام کے مردوں عورتوں کو بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ ساری دنیا کے انسان دوزخ میں جا رہے ہیں, ہم نے ہر انسان کے پاس جانا ہے, ہمدرد بن کر خیر خواہ ہو کر اور اس کو دعوت دینی ہے تاکہ اللہ اس کو ایمان دے, ہدایت دے, تاکہ بیچارہ دوزخ سے بچے, جنت میں چلا جائے. تو صحابہ کرام کے مردوں کو, عورتوں کو, تمام انسانوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی. اس لیے کھانے کی فکر بھول گئے, کپڑے کی فکر بھول گئے, شادی, یہ سب چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے وقت میں, تھوڑے خرچے میں, تھوڑے وقت میں, معمولی سے معمولی. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا, ارے میاں اس گھر میں جانا, ذرا ان کو جا کر میری شادی کا پیغام دینا, میں ان کی فلاں بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابی باہر کھڑے ہو گئے, دوسرے صحابی اندر گئے کہ جی فلاں صحابی ہیں, آپ کی فلاں بیٹی سے شادی کا پیغام میں ان کی طرف سے لے کر آیا ہوں. گھر والوں نے کہا کہ جی ان پہ تو ہمارا دل راضی نہیں ہوتا, آپ سے دل راضی ہوتا ہے, آپ کو ہم بیٹی دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ نکاح پڑھ دو. وہی نکاح ہو گیا. نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے, بس بڑی شرط ہے 2 گواہوں کا ہونا. اب 2 آدمی تو گھر میں مل ہی جاتے ہیں. اب اندر سے نکاح پڑھا کر شرماتے شرماتے باہر آئے. اجی بھائی صاحب میں اندر گیا تھا, آپ کی طرف سے پیغام دیا تھا, مگر وہ آپ پہ تو راضی ہوئے نہیں, میرے پہ راضی ہو گئے, تو میں اپنا نکاح پڑھوا کر آ رہا ہوں. اتنا مختصر کر دیا. بڑی فکر لگی ہوئی تھی, اس لیے یہ فکر بہت مختصر, بہت چھوٹی ہو گئی. تو اب ہمارا زمانہ ہوتا تو باہر والا کہتا ارے تو پکا دھوکے باز ہے, مکار ہے, میں نے تیری اپنی نیت پہلے سے خراب تھی, تو میری شادی کرانا ہی نہیں چاہتا تھا, یہاں پر خود کرنا چاہتا تھا, تو نے مجھے دھوکہ دیا, زندگی بھر تو سے بات نہیں کروں گا. باہر والے صحابی کا بھی جواب سننے کا ہے. یوں فرمایا, ارے میاں آپ کیوں شرما رہے ہیں, مجھے شرمانا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں آپ کے لکھ رکھا تھا اس عورت سے شادی کرنا, میں خواہ کا زور لگا رہا تھا. اور انہوں نے بھی ایسا جواب دیا کہ اور دوستی میں اضافہ ہو گیا. تو یہ مکان, یہ سواری, یہ کھانا, یہ شادی, یہ کپڑے, یہ فرنیچر سب غائب ہو گیا تھا. ہمارا مال اللہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے, لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے, لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, یا غریبوں, فقیروں, محتاجوں کی ضرورتوں پہ لگنے کے لیے, اپنے پہ کم سے کم لگانا اور باقی اور اپنی گھر کی زندگی. ہاں گھر اتنا ہم ضرور کہیں گے گھروں کو آپ سادہ تو بنائیں, مگر تھوڑا سا بڑا بنائیں جماعتوں کو ٹھہرانے کی نیت سے, تاکہ 50-60-100
عورتیں محلے کی آ بھی سکیں، اور ایک دو ٹوٹیاں ذرا وضو کی جماعت والی عورتوں کی نیت سے زیادہ لگا لو، گھر کے لیے ایک بیت الخلا بنا ہے تو جماعت کے لیے بھی ایک بیت الخلا بنا لو، ملاقات کرنے کا باپردہ انتظام کر لو تاکہ گھروں میں جماعتیں